بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہے چیلنج کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے۔ اچھا، اگلے چیلنج کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے کچھ خدشات ہیں جن کو میں بتانا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کل کے حوالے سے کہ ہم عصر اور مغرب کے درمیان ہی کیوں پڑھیں۔ میں نے شاید بتایا بھی تھا آپ لوگوں کا کہ جمعہ کا دن ہے اور بہت فضیلت کا دن ہے ہمارے لیے، اور اوپر سے یہ مقدس دن چل رہے ہیں، بابرکت دن چل رہے ہیں۔ ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کریں۔ عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اب عصر اور مغرب کے درمیان جمعے کے دن خاص طور پہ یہ قبولیت کی ایک گھڑی اس کے درمیان ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ آج کل دن بھی لمبے ہیں، تو عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اگر بیٹھ دیا جائے، یا پھر روزہ کھولنے کے لیے بہت سے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، اور روزہ کھولنے سے پہلے اگر تھوڑی دیر پہلے آپ بیٹھ جاتے، خشوع کے ساتھ دعا کو مانگتے اپنے لیے، پیاروں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، تو بس مقصد یہی تھا۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن بٹوین عصر اینڈ مغرب۔ وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے روزہ کھولنے سے پہلے، اگر آپ کر لیں۔ فجر کے ٹائم آپ کر سکتی ہیں، آپ تہجد کے ٹائم کر سکتی ہیں، پورا دن چلتے پھرتے کر سکتی ہیں، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ پورے دن کی دعاؤں میں اس کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں۔ مقصد یہی تھا کہ فوکس ہو کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے ان الفاظ پہ غور و فکر کیا جائے۔ اور آج کے جو دعا ہے اس کے حوالے سے بھی یہی آپ کسی بھی وقت کر سکتی ہیں۔ صبح اور شام ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ صبح و شام جو 7 دفعہ اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو یقین کے ساتھ پڑھے گا تو کیا ہی بات ہے، اور اگر یقین سے نہیں بھی پڑھتا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی دعا سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ پہاڑ ہے، ایک ایسی مضبوطی آپ کے اندر لے کے آتا ہے۔ ترجمہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ایک مکمل نفسیاتی کہہ لیں، روحانی اور ایمانی نظام مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آیت انسان کے اندر سے خوف کو سکون دیتی ہے، انگزائٹی کو ختم کرتی ہے، دل کو اسٹیبلٹی دیتی ہے، انسان کو اللہ کے ساتھ ایموشنلی ریکنیکٹ کرتی ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کے حل کے لیے یہ دعا جو ہے وہ ہمیں سکھا دی گئی۔ حسبی، توکل، رب العرش العظیم، یہ تینوں مل کر انسان کی پوری انر سائیکالوجی کو ری بلڈ کرتی ہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا حسبی، حسب کیا ہے؟ عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو کافی، سفیشینسی، انفنس جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ مجھے ہر حال میں اللہ کافی ہے۔ یہ صرف زبان کا جملہ نہیں ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ انسان کے اندر موجود فیئر سسٹم کو کام کرتی ہے۔ ہم ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں، میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، میرا یہ کام انکمپلیٹ ہے، میرا یہ کام بن نہیں رہا، مجھے اس کی ٹینشن، مجھے اس چیز کی ٹینشن، مجھے یہ وری، مجھے یہ پریشانی۔ یہ ہر پریشانی کا، ہر فیئر کا، ہر دکھ کا، ہر تکلیف کا یہ علاج ہے کہ انسان جب سٹریس میں ہوتا ہے نا، دماغ مسلسل یہ سوچتا رہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو، اگر لوگ چھوڑ گیا تو، اگر ہسبینڈ چھوڑ گیا تو، اگر میں ناکام ہو گئی تو، اگر بچوں نے میرا کہنا نہ مانا تو، اگر کسی نے میری بات نہ سنی تو، اینڈ مینی مور تھنگس، کرتے جائیں۔ یہ ایک ایسی سائیکالوجی مجھے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ اندر سے جو ہمارے فیئر ہوتا ہے نا، انسرٹنٹی جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن اس انسرٹنٹی کو ایک جملے میں جو ہے نا اسٹیبلائز کرتا ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ توکل کا وہ مقام سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بس کہہ دو اور ختم۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھیں گے نا تو اس کے اثرات ہماری زندگی پہ پڑیں گے۔ اگر میں صبح اور شام اس کو 7 بار پڑھ لیتی ہوں اور اپنی ہر وری، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میری سیکیورٹی اللہ، میری ویلیو اللہ، میری پروٹیکشن اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر بے فکر ہو جائیں، فکر کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اصل طاقت صرف اور صرف یہ ایک جملہ انسان کو مینٹلی آزاد کر دیتا ہے۔ کیا باس سے ڈرتے ہیں ہم لوگ، سوسائٹی سے ہم ڈرتے ہیں، بچوں سے ہم ڈرتے ہیں، فیوچر سے ہم ڈرتے ہیں، ماں باپ سے ہم ڈرتے ہیں، مطلب کون سا انسان ہے دنیا میں جس سے ہم نہیں ڈرتے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، کہ اصل اتھارٹی اللہ کی۔ یہ کانسیپٹ انسان کو پیپل پلیزنگ سے نکالتا ہے، انگزائٹی اس کے اندر سے کم کرتا ہے، اس کو اس کی جو آئیڈینٹی ہے نا، آئیڈینٹی اس کی جو اس کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ علیہ توکل، تو توکل کیا کس پہ؟
ہر چیز جس کے ہاتھ میں ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھنا توکل نہیں ہوتا، بلکہ ایفٹ کے بعد ٹرسٹ کرنا، یہ توکل اس کو کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سورہ الطلاق آیہ نمبر 65 میں. اور یہی حسب اور توکل کا لنک یہاں سے ہوتا ہے. ماڈرن سوشیولوجی کیا کہتی ہے کہ انسان کی انگزائٹی دو چیزوں سے بڑھتی ہے. ہر چیز کنٹرول کرنے کی کوشش جب ہم کرتے ہیں اس سے انگزائٹی بڑھتی ہے. فیوچر انسرٹنٹی کہ کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کس نے کیا کر دینا ہے، کل کا مطلب کل کی سوچ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہم نے اس کل میں پہنچنا بھی ہے کہ نہیں ہے. توکل انسان کو سکھاتا ہے کہ میری رسپانسبلٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ مائنڈ سیٹ سٹریس ہوتا ہے نا، ہارمونز، اس کو کم کرتی ہے یہ دعا. کیونکہ انسان امپاسبل کنٹرول چھوڑ دیتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر دل سے کہتا ہے علیہ توکلت، میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، رزلٹ کیا آئے مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے. ہیلتھی سوشیولوجی یہی ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، عرش عظیم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق، ہائیسٹ کریشن، الٹیمیٹ کہہ لیں اتھارٹی کی علامت کیا ہے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ میسج ہمیں ملتا ہے کہ اگر کائنات پوری کی پوری کا مالک جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، وہ عظیم ترین نظام کو چلا رہا ہے، وہ تمہاری زندگیاں بھی سنبھال سکتا ہے، وہ میری زندگی بھی سنبھال سکتا ہے. کہ ڈیپ ایموشنلی لنک ہو رہا ہے یہاں پہ قرآن انسان کی لمیٹڈ پرابلمز کو اللہ کی الٹیمیٹ پاور کے ساتھ کنورٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے. تمہارا سٹریس بڑا نہیں ہے، تمہارا رب سب سے بڑا ہے. جس نے یہ سٹریس دیا ہے وہ اس سٹریس کو لے بھی رہا ہے. سٹریس بلکہ ہم خود ہی لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیتے ہمیں سٹریس، ہم خود ہی لے لیتے ہیں. حسبی اللہ، اللہ کافی ہے. ایموشنل سیکیورٹی ہمیں مل رہی ہے. توکل جب ہم کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، انگزائٹی ریڈیوز ہوتی ہے ہماری. جب ہم رب العرش العظیم کہتے ہیں تو فیئر کولیپس ہو جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر انسان واقعی حسبی اللہ کو سمجھ کر پڑھتا ہے، توکل کو پریکٹس کرتا ہے اور رب العرش العظیم پر یقین رکھتا ہے، تو اس کے جو خوف ہیں، اس کے جو خدشات ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اوور ٹیکنگ اس کی جو ہے فیئر کی وہ کم ہو جاتی ہے، دل اس کا مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے. اس کی کمپلیٹ ہیلنگ فارمولہ یہاں پہ مجھے اور آپ کو دے دیا گیا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ میرے سہارے کے لیے کافی ہے، میرے لیے پروٹیکشن اس کی کافی ہے، اور پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. وہ مجھے پروٹیکٹ بھی کرے گا، میری مشکلوں کو بھی دور کرے گا، میرے مسائل کو بھی دور کرے گا. بچہ کہنا نہیں مان رہا، میاں کہنا نہیں مان رہا، میاں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہے، کوئی بزنس اڑا ہوا ہے، کوئی کاروبار کی ترقی کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بچیوں کے یا بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی جاب کے لیے پریشان ہے، میاں اور بیوی کے تعلقات بہتر نہیں ہو رہے، اس کے لیے حتی الامکان کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے پریشان ہے. بچے کہنا نہیں مان رہے، اس کے لیے پریشان ہے. گھر ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہا، اس کے لیے پریشان ہے. مطلب کہ کوئی آپ کی وری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی انگزائٹی ہے، کوئی سٹریس ہے، اس کے لیے یہ دعا ایک پہاڑ کا کام کرتی ہے، دل کو مضبوطی دینے کا کام کرتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ صبح شام، پورا گمان بھی ہے آپ صبح شام کی دعا میں اس دعا کو پڑھتے ہوں گے، اور 7 دفعہ پڑھنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. اس دعا کا یہی فائدہ، یقین سے نہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے، اپنی دعاؤں کا حصہ اس کو بنائیں گے. صبح شام آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ اور وداؤٹ یقین کے، لیکن الفاظ کی جو کنیکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مضبوط ہے جو میرے دل کو مضبوطی دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت دن چل رہے ہیں، ان دنوں کا بہترین فائدہ اٹھائیے اور ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور سب کے لیے خیر خواہ بن جائیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور اس دعا کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ہماری دعاؤں میں وہ سٹنٹی آئے، وہ یقین آئے، وہ توکل آئے کہ ہاں ہم جو اس رب سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارا رب ہمیں دے گا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.